أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو، ان چیزوں کے متعلق وہ خبر رکھتا ہے۔ گزشتہ جمعہ روزوں کی فرضیت کی علت اور عبادتوں کے فرض کیے جانے کی علت اور سبب کے متعلق یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا تو علت بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کے معنی اور اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کے متعلق بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ سے ڈرو، ایک اس کے جو معنی ہے بچنے کے معنی ہے وقایہ، وقایتی وقایتاً، بچانا بچنا کے معنی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اس معنی میں بھی قرآن کریم میں اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ قرآن کریم میں بار بار اس معنی میں بھی تقوی کو استعمال کیا گیا۔ حاصل کلام دونوں معنی کے اعتبار سے اللہ کا ڈر بھی اختیار کرے تو نتیجہ یہی کہ بندہ بچتا ہے ان چیزوں سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ان سے بچتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر بھی اختیار کر لے تو پھر اس کے وہی معنی تقوی کے جو معنی ہے بچنے کے، اس معنی پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عمل پر گواہ کی حیثیت سے زمین کا وہ حصہ بھی پیش ہوگا، زمین کے جس حصے پر، جس مقام پر اس نے گناہ انجام دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انسان کے اس کے اپنے اعضاء و جوارح، اس کے اپنے ہاتھ و پاؤں، اس کے اپنے جسم کے اعضاء، پارٹس آف باڈی،
یہ بھی گواہی دیں گے. دونوں طرح کی ہوگی. اس کے حق میں بھی گواہی جس نے عمل صالح اختیار کیا، نیک کام انجام دیے، اللہ کی خوشنودی والے کام کیے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کام کیے، تب بھی یہ معاملہ ہوگا کہ اس کے حق میں وہ زمین کا وہ حصہ وہ مقام گواہی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ نافرمانی انجام دیا، حرام کام انجام دیے، اللہ کی ناراضگی کے کام کیے، اللہ کی نافرمانی انجام دیا جس مقام پر تو وہ مقام اس کے خلاف بھی گواہی دے گا. تو کل روز قیامت یہ کیفیت ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، حقیقت کو، کہ اس کے اپنے اعضاء و جوارح، اس کے اپنے جسم کے جو اعضاء ہے اور وہ حصے ہیں، یہ گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ یاسین کی آیت کریمہ میں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کہ آج کے دن یعنی بروز قیامت کا دن، نختم على افواههم، ان انسانوں ان لوگوں کے منہ پر ہم مہر کر دیں گے. یعنی اب پھر وہ اپنے سے بول نہیں سکے. جس طرح سے ابتدائی مرحلے میں کسی پر الزام عائد کیا جاتا ہے تو انسان کی عمومی طبیعت ہے یہ کہ وہ انکار کرتا ہے، میں ایسا نہیں کیا، میں تو نہیں کرا، اس طرح کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خود علیم و خبیر ہے، علیم و بذات الصدور ہے، یعلم السر و اخفی، پوشیدہ سے پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہاں تو کسی طرح کی کوئی حجت بندے کے کام نہیں آئے گی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے، حجت کی تکمیل کے لیے معاملات فرمائے گا. جب اس کے کیے کے متعلق تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا کہا جائے گا تو وہ قبول کرنے کے بجائے اپنی طبیعت کے مطابق انکار کرے گا، میں تو نہیں کر رہا تھا. جس طرح سے دنیا میں ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر اب تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو مہر فرما دے گا. اس کے بعد ہوگا یہ فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کرنے لگیں گے. انسانوں کے ہاتھ کلام کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، قسم کرنا، کمانا، عمل کرنا، جو کچھ وہ انجام دیا کرتے تھے، جو کچھ کارنامے انجام دیتے تھے، جو کچھ عمل کیا کرتے تھے، اس کے متعلق ان کے پاؤں گواہی دینے لگے. یہ ہوگا جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، زمین کا حصہ گواہی دے گا کہ کس نے مجھ پر یہ کام انجام دیا. نیکی انجام دینے والوں کے تعلق سے بھی گواہی ہوگا کہ یہ فلاں نے کام، یہ خیر کا کام، یہ نیکیاں، یہ حسنات، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک اعظم ترین نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو درجہ دیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اسی ایک پروردگار کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ، اس نے سلوک روا کرو۔ بہت بڑی زمین کا انسان جاننے کا اطاعت اور فرمانبرداری والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ، اس کی بھی گواہی ہوتی ہے۔ اس میں عظیم نیک کام کی گواہی زمین کا انسان دے گا۔ نافرمانی، معاذ اللہ، بدسلوکی کا اگر معاملہ کیا، اس کے تعلق سے بھی زمین کا وہ حصہ گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ عبادتوں کو فرض کیے جانے کا حاصل عبادت اور مقصد جو ہے وہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کیا جانا، اور تقوی والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگار جو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، تقوی والے، انہیں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے لیے آخرت کی نعمتوں کو رکھا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ تمہارے پروردگار کے پاس آخرت میں پرہیزگاروں کے آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، یعنی آخرت کا جو ثواب، آخرت کی نعمتیں، راحتیں، انعام و اکرام، یہ سب کچھ آخرت جو ہے تمہارے پروردگار کے پاس متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اندر تقویٰ ہے، بندے کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، تو اس کی پہچان 7 باتوں سے ہوتی ہے۔ یہ 7 باتیں ایسی ہیں کہ بس ان کو دیکھ لو کہ ان کو دیکھنے سے یہ بات، یہ نتیجے پر پہنچ جا سکتے کہ اس بندے کے اندر تقویٰ ہے، اس بندے کے اندر پرہیزگاری ہے۔ ارشاد فرمایا، پہلی بات بیان فرمائی کہ اس کی زبان، اس بندے کی زبان، جس بندے کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پائی جاتی ہے، اس کی زبان غلط بیانی، جھوٹ، بہتان ترازی، غیبت اور چغلی سے اس کی زبان محفوظ رہتی ہے، اور اس کی زبان ہم وقت اللہ کے ذکر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ اور علم دین، علم حاصل کرنے میں ہم وقت اس کی زبان لگی رہتی ہے اور مصروف رہتی ہے۔ یہ علامت ہے، زبان کے ذریعے سے ظاہر ہونے والی علامت ہے اس خوش نصیب بندے کی علامت جس خوش نصیب بندے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جائے۔ یہ کلام زبان کو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے ڈرو اور جو بھی بات کرو تو سیدھی سیدھی حق و انصاف پر مبنی بات کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور حق و صداقت اور سچائی پر مبنی سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستگی پیدا فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ سیدھی سیدھی بات، غلط بیانی کے کام نہ کرو، غیبت سے زبان محفوظ رہتی ہے، غیبت سے اس کی زبان محفوظ رہتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کی مذمت بیان فرمائی، حرام قرار دیا غیبت کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کیا جائے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کیا جائے، اس کی توہین کے لیے، اس کی لوگوں کی نظروں سے اس کا مقام گرانے کی غرض سے
اس کو نیچا کرنے کی غرض سے یا اپنے دل میں پائی جانے والی اس کے تعلق سے کچھ منافرت یا دشمنی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے بس اس کے خلاف 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 اس کے عیب بتائے جاتے ہیں، اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، غیبت ہے۔ شیطان نے مزہ رکھا ہے ان چیزوں میں، وہ شیطانی مزہ محسوس کرتے ہوئے غیبت میں لگے رہے۔ حرام ہے اسلام میں۔